محترم مسیم لاکھ سے دعوت سفر دے رہا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کے ناظم خدمت خلق تحصیل شجاباد کے جناب میری اولاد قبلہ قاری محمد حنیف قادری رضوی صاحب نعرہ بلند فرمائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے زندگی بھر فالج کا مریض نہ بنے، ذرا دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے دعا گو شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انتظام اہتمام فرمایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی جو مدینہ کی طلب ہے آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکہ اور مدینہ دکھائے۔ اور دوسری، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا ہے مدینہ کی یاد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سبز گنبد کی زیارت نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، مختصر سی حاضری ہے، اور میں نے صرف ہی پیغام دینا ہے، اور دو تین چیزیں سننے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت، یعنی فی احسن صورتی، خوبصورت صورت میں دیکھا۔ جب حضور نے فرمایا تو ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ بلا تمہید فرمایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ جب حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور فی احسن صورتی، وہ خوبصورت صورت والے جب دیکھا ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور اشعار پڑھ رہے تھے کہ رب بے صورت ہے، میں نے کہا جب حضور نے فرما دیا تو ہم نے مان لیا۔ اور دوسرا اشعار پڑھا، وہ بھی اس طرح کا تھا، یعنی جو اشعار پڑھا جائے اس کی پوری تصدیق کی جائے، پھر وہ اشعار پڑھا جائے۔ اگر تصدیق نہیں کرنی تو پھر اعلیٰ حضرت پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو بھی بھائی دوست سن رہے ہیں، پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ اس بار تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے، کہ آپ سب جانتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ تو جس کی جو نیت ہے رب جانتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور رسول اللہ کے دین کے لیے ہر جگہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کو یہی دعوت ہے کہ اس بار آپ نے کرین پر ٹھپا لگانا ہے، تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا جو بھی اسمبلی میں جاتا ہے کہیں حضور کی عزت پہ ڈاکے، اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جو ہے، ماؤں سے بھی یہ گزارش ہے، اور جو میرے برادر دوست بیٹھے ہیں ان سے بھی، کہ تاجدار ختم نبوت کیا ہے؟ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ یہ اپنے بچے کو یاد کرانا ہے۔ 30 جھوٹے دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو ختم نبوت پر جس نے جان دی تھی وہ حضرت حبیب بن زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تاجدار ختم نبوت پر اپنی جان قربان کی۔ اور آج بھی ہر جگہ فتنے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ، آپ نے ایک چیز کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا اسرائیل کی جو اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیوں بائیکاٹ کرنا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے، جو بندہ اسرائیل کی چیز استعمال کرتا ہے پھر اس کی نگاہ سے اس کی ماں نہیں بچ سکتی، اس کے اندر ایسے جراثیم ہیں، اس کی نگاہ سے اس کی بیٹی نہیں بچ سکتی۔ جو چیز اس کی استعمال کرتا ہے، بلکہ بہت ساری فتنے یہ دیکھنے کو ملتے ہیں، ہماری عقلیں جو ہیں، ہمارے ذہن جو ہیں، فرمایا ہماری سوچ کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ جب یہ کمزور ہو جائیں گے پھر اسے جہاں چاہو لے جاؤ۔ آج بھی دیکھیں، معلوم ہوا دین کی بات بہت کم کی جاتی ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے نا، وہ حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے، کیونکہ ہر جگہ سے کل بھی ایک پیر نے صدیق اکبر کی شان میں، پھر آپ نے وضاحت کی علماء نے، معلوم ہوا وہ چیز بیان کریں، وہ اشعار پڑھیں جو ہم جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، فرمایا فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں، چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ فرمایا ظلم، آج ہم بوتل پی رہے ہیں، کوک، پیپسی،
یہ جو چیزیں ہیں صابن ہے برتن دھونے والا فرمایا پاکستان کی چیزیں بھی ہیں ہم وہ خریدیں کیونکہ ان کو اگر ہمارے پیسے سے کسی بچے کی جان گئی کسی نوجوان کی گردن اڑائی گئی کسی ماں کا گلا دبایا گیا ہمارے پیسوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں اگر ہماری شکایت لا دی گئی فرمایا پھر ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ایک تو بیکاٹ کرنا ہے دوسرا آپ نے اس بار انشاءاللہ کرین پہ مہر لگانی ہے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دینا ہے فرمایا اس چیز کا بالکل خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ چار چیزیں ہیں بلہ بھی ایک چیز ہے شیر بھی ایک چیز ہے کرین بھی ایک چیز ہے ہر چیز پر بندے کا نام ہے اور کرین پر صرف رسول اللہ کا نام ہے کیونکہ ہم اگر ووٹ دیں گے آپ سرخرو ہو جائیں گے کیونکہ نیکیوں کے اندر اگر گھوڑے کا پیشاب تل سکتا ہے تو آپ لوگوں کی پرچی بھی تل سکتی ہے ووٹ آنے والے ہیں پتہ چل جائے گا اور یاد رکھنا جو جس کے ساتھ کھڑا ہوگا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ہمارا یہ بجران کہتے ہیں انشاءاللہ فرمایا ہم کل قیامت کے دن کیونکہ باب خادم حسین رضوی کا مشن فرمایا ان کا نہیں ہے یہ مشن حسین بھی ہے اور یہ مشن رسول اللہ بھی ہے آپ سب جانتے ہیں دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بزرگ نے کہا فرمایا بندے نوجوان بھوکے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا پڑھنے والے بچے جو تھے آپ نے کہا کھانا ختم ہوا بارش کی وجہ سے فرمایا پانی سامنے رکھا سامنے رکھ کر بابا جی نے سورت پڑھی پھونک ماری وہ پانی دودھ بن گیا یہ ماں کو اور آپ نوجوانوں کو یہی پیغام ہے فرمایا جب دودھ سب بچوں نے پیا جو استاد پڑھا رہے تھے اس نے کہا میں نہیں پیوں گا فرمایا کیوں فرمایا بات یہ ہے میں اس وقت دودھ پیوں گا جب یہ دودھ بنانے کا نسخہ بھی بتاؤ گے فرمایا وہ کیا ہے فرمایا تم دودھ پیو تمہیں کیا لگے فرمایا نہ نسخہ بتاؤ پھر دودھ پیوں گا فرمایا بات یہ ہے یہ زبان دیکھ رہا ہے فرمایا ہاں فرمایا تمہاری بھی زبان ہے میری بھی زبان ہے تم بھی قرآن پڑھتے ہو میں بھی قرآن پڑھتا ہوں یہی آخری پوری تقریر کا نچوڑ یہ ہے خلاصہ کلام یہ ہے فرمایا یہ زبان میری نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا میری زبان نے آج تک کبھی غیبت نہیں کی میری زبان نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی آپ نمازیں پڑھیں عبادتیں کریں جو بھی کرتے رہیں جب تک آپ لوگوں کو نفع پہنچانے والے نہیں بنیں گے فرمایا اس وقت تک کیونکہ حضور نے فرمایا جو کسی کو تکلیف دیتا ہے کسی کو نہیں حدیث پاک الفاظ ہے حضور فرماتے ہیں وہ مجھے تکلیف دیتا ہے بس فرمایا پانی کو دودھ بنانے کا نسخہ یہ تھا آج کے بعد ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا غیبت نہیں ہوگی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے دعائے اللہ